بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تسہیل المصادر کے سبق نمبر 1 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اصطلاحات کو جو سبق نمبر 1 سے پہلے بیان کیے گئے ہیں انہیں آپ نے خوب ازبر کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے اصطلاحات کو خوب ازبر کر لیا ہو تو اب آئیے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ تسہیل المصادر میں، تسہیل المصادر کے نام میں نے بتایا تھا کہ مصادر مصدر کی جمع ہے، لیکن مصدر کی تعریف میں نے وہاں بیان نہیں کی تھی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ فارسی زبان میں مصدر کسے کہا جاتا ہے تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، یعنی مصدر سے دوسرا تو بنے گا لیکن مصدر خود کسی سے نہیں بنتا ہے۔ یہ تو تعریف ہوئی۔ اور فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، یعنی دال نو زبر دن یا تا نو زبر تن، جیسے پر ور دن پالنا، گف تن کہنا، یعنی پروردن کا اردو معنی ہے پالنا اور گفتن کا اردو معنی ہے کہنا۔ یہاں پر پہلے فارسی میں مصدر کی علامت دیکھیں۔ فارسی میں مصدر کی علامت پروردن میں دال نو زبر دن ہے اور گفتن میں تا نو زبر تن ہے، یعنی دن اور تن، کسی کے اندر دن ہوگا اور کسی کے اندر تن ہوگا۔ لیکن اردو میں یہاں دیکھیے حاشیہ نمبر 2 کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اردو میں مصدر کے آخر نو الف زبر نہ ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا وغیرہ۔ یہاں پر اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ اردو میں مصدر کی علامت نو الف زبر نہ ہے اور فارسی میں مصدر کی علامت دن یا تن ہے۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، یعنی مصدر یہ سمجھ لیجئے کہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس اصل سے 6 شاخیں پھوٹتی ہیں، ان کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی، دوسری قسم ہے مضارع، تیسری قسم ہے حال، چوتھی مستقبل، پانچویں امر اور چھٹویں قسم ہے نہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ ان میں یعنی اس ان سے اشارہ ہے ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں کی طرف، یعنی یہ جو مصدر سے 6 فعل نکلے ہیں ان 6 فعلوں میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ ماضی کے 6 صیغے، مضارع کے 6 صیغے، حال کے 6 صیغے، مستقبل کے 6 صیغے، امر کے 6 صیغے اور نہیں کے 6 صیغے، یعنی 6 کو 6 سے ضرب دیں گے تو کل 36 صیغے بنیں گے۔ پہلا صیغہ واحد غائب، دوسرا جمع غائب، تیسرا واحد حاضر، چوتھا جمع حاضر، پانچواں واحد متکلم، چھٹا جمع متکلم۔ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ ایک نقشہ بنا رہے ہیں یہاں پر جس میں لکھا ہوا ہے صیغہ، یہاں اس کے سامنے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی 6 صیغوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے خانے کے اندر علامت ہے، اور تیسرے خانے کے اندر ان صیغوں پر مشتمل 2 مثال ہے پہلے صیغے کے اندر، اور اس کے بعد 5 صیغوں میں صرف ایک ہی مثال دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہاں پر دیکھیں، تنبیہ۔ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے ہوشیار کرنا، باخبر کرنا، متنبہ کرنا۔ یہاں پر دیکھیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں طلبہ کو مصنف علیہ الرحمہ، ہوشیار کر رہے ہیں۔ کس چیز سے ہوشیار کر رہے ہیں؟ اوپر انہوں نے بیان کیا کہ
مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان فعلوں میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور سبھوں کی علامتیں نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ تو تنبیہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ جب آپ صیغوں کی علامتوں کو دیکھیں تو یہ وہ علامتیں پہلے جان لیں کہ ان علامتوں کے بارے میں کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، خواہ 2 ہوں خواہ 1۔ یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو 6 صیغے ہیں ان میں کسی صیغے کی صرف 1 علامت ہے، کسی کی 2 علامت ہے، اور علامت خواہ 1 ہو یا 2 ہو، 1 ہو تب بھی وہ علامت ساکن ہوگی، اور اگر 2 ہو تب بھی وہ علامت ساکن ہوگی۔ صیغہ واحد غائب علامت یہاں سامنے لکھ رہے ہیں تا اور دال ساکن۔ یہاں مثال میں گفت تا ساکن، پرورد میں دال ساکن۔ اب کوئی گفتے گفتو پڑھے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ علامت تے ہے اور تے کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ پرورد میں کوئی پروردہ کوئی پروردے پڑھے تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ پرورد واحد غائب کا صیغہ ہے، ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں دال کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ جمع غائب کے نیچے لکھ رہے ہیں نو دال ساکن۔ یہاں بھی 2 حروف ہیں اور دونوں ساکن ہیں، مثال پروردند، یہاں بھی دیکھیے نو دال ساکن ہے۔ واحد حاضر یا ساکن، مثال پروردی، دال یہ زیر دی، یعنی یا ساکن۔ اور چوتھا صیغہ ہے جمع حاضر، اس کے نیچے لکھ رہے ہیں یا دال ساکن، مثال پروردید، یہاں یا دال ساکن ہے۔ واحد متکلم میم ساکن، پروردم، دیکھیے میم ساکن ہے۔ جمع متکلم یا میم ساکن، مثال پروردیم، یا اور میم دونوں حروف ساکن ہیں۔ یہ جو نقشہ ہے اور جس میں صیغے ان کی علامتیں اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں، انہیں خوب سمجھ کر زمانی یاد کریں تاکہ آگے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، مشکلیں آپ کے راستے میں نہ آئیں۔ سوالات یعنی درس نمبر 1 میں جو پڑھا ہے اس سے تعلق رکھنے والے کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو پڑھیے اور پڑھ کر کے اپنے حافظے پر زور ڈالیے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے اور یہ سوال کیا کیے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ یہ سوال بہت ہی آسان ہے ان طلباء کے لیے جو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ طلباء جو صرف پڑھتے ہیں یا پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال انہیں مغالطے میں یعنی غلطی میں ڈالنے والا ہے۔ غور سے پڑھیں، پہلا لکھا ہوا ہے، پہلا سوال گردن، پوچھا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ گردن، گاف رے زبر گر، دال نو زبردن، ایک لفظ ہے، اس لفظ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے یا نہیں۔ ہاں، اب آپ اسے کیسے سمجھیں گے؟ تو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پیچھے ہم نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ فارسی میں یعنی جو الفاظ فارسی کے ہوں ان میں مصدر کی علامت دن یا تن ہوگی، اور اگر وہ لفظ اردو کا ہو تو اس میں مصدر کی علامت نو الف زبر نہ ہوگی۔ تو گردن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے یا مصدر نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ فارسی کا ہے یا اردو کا ہے۔ تو جب ہم لغت کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گردن یہ اردو لفظ ہے، اور جب اردو لفظ ہے تو اردو میں مصدر کی علامت نو الف زبر نہ ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ گردن مصدر نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ
یہ اردو کا لفظ ہے اور اردو میں مصدر کی علامت دن نہیں بلکہ نو الف زبر نا ہے۔ سوال نمبر 2، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ یہاں جو علامتیں لکھی ہیں اس گفت کے اندر ان تمام صیغوں کی علامتیں ملائیے اور گفت سے گردانیے۔ گفت کا آخری حرف ساکن ہے، لیکن جب علامتوں کو آپ ملائیں گے تو کہیں پر اس آخری حرف پر آپ زبر پڑھیں گے، کہیں پر زیر۔ آپ مثال دیکھیے، گفت یہاں تا ساکن ہے اور نو دال ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے گفتند۔ اگر تا بھی ساکن ہے، نو دال ساکن ہے تو 3 ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اس لیے پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ تو تا جو ساکن ہے اس کو زبر دیں گے اور پڑھیں گے گفتند۔ اس کے بعد یا ملائیں گے گفت میں تو یا ہے، یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، اس لیے اس سے پہلے تے کو زیر دیں گے اور پڑھیں گے گفتی۔ ایسے ہی اس یا دال ملائیں گے تو یہاں بھی یا سے پہلے تے کو زیر دیں گے اور پڑھیں گے گفتید۔ میم ملائیں گے تو پڑھیں گے گفتم، یہاں پر تا کو زبر دیں گے اور یا میم ملائیں گے تو پڑھیں گے گفتیم۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جمع غائب میں اور واحد متکلم میں جو واحد غائب کا صیغہ ہوگا اس کے آخری حرف پر واحد غائب میں تو وہ ساکن ہوگا، لیکن جمع غائب اور واحد متکلم میں اس آخری حرف پر زبر دیں گے، پڑھیں گے گفت اور گفتند، اور یہاں پڑھیں گے گفتم۔ اور واحد حاضر و جمع حاضر اور جمع متکلم میں اس پر زیر دیں گے، پڑھیں گے گفتی، گفتید، گفتیم۔ اب اس کو گردان لیں گے ایک مرتبہ، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ سوال نمبر 3، خردم کیا صیغہ ہے؟ خردم کیا صیغہ ہے؟ یہ مصدر اس کا ہے خردن۔ خردن معنی ہوتا ہے کھانا، اور جب پہلا صیغہ بنائیں گے تو بنے گا خرد اور اس میں یہ دال ساکن علامت ہے، پھر خرد، خردند، خردی، خردے، خردم، خردیم، یہ 6 صیغے بنیں گے۔ اور میم ساکن کہاں پر آئے گا؟ واحد متکلم میں، تو یہ جواب دیا جائے گا کہ خردم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع حاضر کی علامت بتاؤ، تو دیکھ لیجئے جمع حاضر کے نیچے لکھا ہے یا دال ساکن، یعنی جمع حاضر کی علامت یا دال ساکن ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، یہاں سے ہم نے بھی گفتن سے گفتن مصدر سے تمام صیغے بنائے تھے، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ جمع متکلم کا صیغہ بنے گا گفتیم۔ خردند کیا صیغہ ہے؟ اس کو بھی میں نے ابھی بنایا ہے، خرد، خردند۔ دوسرا صیغہ یعنی نو دال جس میں علامت ہے وہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ جواب خردند جمع غائب کا صیغہ ہے۔ گوید میں کون سی علامت ہے؟ یہاں پر ایک سوال طلباء کے ذہن کو آزمانے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے وقت سے پہلے ایک لفظ دے کر کے طلباء کے ذہن کو ناپا ہے اور جانچا ہے کہ دیکھیں طلباء صرف کتابوں کے الفاظ کو پڑھتے ہیں یا پڑھ کر سمجھتے بھی ہیں اور سمجھ کر اس کو کچھ اپنے ذہن میں رکھتے بھی ہیں۔ دیکھیے یہ بات چل رہی ہے مصدر کی، اور مصدر میں انہوں نے گوید جو لفظ دیا ہے قاعدے کے اعتبار سے فارسی گرامر کی بات جہاں تک ہے، اگر گرامر کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گوید یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی بحث ابھی آگے آئے گی جب ماضی کی مکمل بحث ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر لفظ دے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ گوید میں کون سی علامت ہے، یہاں ہم پڑھیں گے گو ید۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گو ید میں آخری حرف دال ہے اور دال ساکن ہے، اور یہی دال ساکن اس کی علامت ہے۔ کون سی علامت ہے؟ دال ساکن یہ علامت ہے، کس کی علامت ہے؟ واحد غائب کی علامت۔